الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ احباب محترم، آج غالباً 24 جمادی الثانی ہے اور 23 جمادی الثانی حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں اور اس نام سے تقریباً ہر کوئی واقف ہے، جس طرح کہ حضرت غوث العظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید، حضور داتا گنج بخش، تو نام کے حوالے سے تو بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں جو بڑے بزرگ جن کو ہم سمجھتے ہیں، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کے اپنے اپنے مراتب ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو معروف ہیں تو ان میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بائی نیم یعنی نام سے تو ہر کوئی جانتا ہے تقریباً، لیکن ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے زمانے کے حوالے سے بہت کم لوگ معلومات رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ پہلے ہم نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ عالم تصوف میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں جامعہ انوار القرآن گیا تھا تو استاد صاحب سے وہاں بھی کچھ اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہاں یہی بات چیت چل رہی تھی، تو اتفاق سے جب میں نے رات دیکھا کہ جی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے اور ان کا یوم وصال ہے، تو ہم نے سوچا تھوڑا سا ان کے حوالے سے گفتگو کر لے۔ تو بات وہاں جامعہ انوار القرآن میں جو ہو رہی تھی، حالانکہ علماء تھے سارے جو بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تصوف کے حوالے سے جو ہے کافی فقدان پایا جاتا ہے۔ پیر خانے آستانے تو موجود ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے نا تصوف کا، وہ یہ لوگ کام کر کے گئے۔ اب آپ دیکھیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کل عمر 40 سال کی پائی ہے، صرف 40 سال عمر۔ اب ہمارے یہاں تو 40 سال لوگ تو وہ میرے جیسے لوگ تو کہتے ہیں بھئی میں تو جوان ہی ہوں ابھی، حالانکہ اب ادھیڑ عمر تو شروع ہو جاتی ہے بھئی، ٹوٹل ایک ایوریج عمر دیکھے جائے 60-70 میں تو انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 40 سال میں بھی کہتا ہے نہیں ابھی میں جوان ہوں۔ وہ کتنا بڑا کام کر گئے، دیکھیں یہ تصوف ہے اصل میں، ان کی تربیتیں ہوئی ہیں
اب جو مولویوں کا حال ہے، میں خود بھی مولوی ہوں نا بھائی، لیکن جو اللہ ماشاءاللہ اب جو مولویوں کا حال ہے اس کی خرابی یہی ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ آپ جانتے کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ تربیت نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ علم جو ہے نا یہ تربیت مانگتی ہے۔ پہلے خانقاہی نظام بڑے مضبوط تھے، اب دیکھیں 40 سال کی عمر میں انہوں نے تمام علوم متداولہ بھی حاصل کر لیے اور جناب مقام بھی بنا لیا، اور آج دیکھیں کتنے سال گزر گئے، یعنی آپ کا جو یوم سن وصال ہے، یعنی جس سن میں آپ کا وصال ہوا، ابھی 2024 چل رہا ہے نا، 1012 میں آپ کا وصال ہو گیا، سن 971 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو 40 سال میں اتنا بڑا کام کر گئے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اب مقصد ہمارا یہ ہے کہ تاکہ ان بزرگوں کی سیرت سے ہم واقف ہوں تو ہم کم از کم اپنے بچوں کی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ یہ تصوف جو ہے یہ بہت از حد ضروری ہے۔ پہلے جناب لوگ آپ پڑھتے غوث اعظم کے حوالے سے ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو آستانہ غوث اعظم پر چھوڑ جایا کرتی تھی تاکہ تربیت ہو سکے، اور ابھی بھی کبھی 2004 کی بات ہے یا 5 کی بات ہے، یہ گولڑا شریف ہم گئے تو وہاں وہ خال وہ بھی چند افراد، اور سواگ شریف پشاور کے قریب ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ وہاں باقاعدہ وہاں خانقاہی نظام، گولڑا شریف میں بھی وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی، کافی وغیرہ رومز وغیرہ تو بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں باقاعدہ طور پر وہاں رہنا سہنا اور ان کی تربیت کا سلسلہ وہ نہیں دیکھا جو پیر سواگ کے یہاں دیکھا۔ پشاور کے قریب ایک بزرگ تھے، وہ بھی اساتذہ کے ساتھ ہی گئے، وہاں پر باقاعدہ رات کو تہجد کا اہتمام ہوتا، اور وہاں پھر مراقبہ ہوتا، ذکر ہوتا رات کو، اور پیر صاحب خود بیٹھتے تھے، اور پھر تہجد سے لے کر پھر اذکار کا سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا تھا، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد جو ہے اختتام ہوتا تھا، پھر عشاء تک لوگ اپنے تسبیحات، پھر اس کے بعد ناشتہ ہوتا تھا۔ اس طرح کشمیر کے قریب ایک جگہ ہے، مجھے صحیح شہر یاد نہیں ہے، وہاں بھی اساتذہ گئے، وہاں پیر صاحب خود ابھی ہم یہاں تو 12-13 منٹ کی اگر تلاوت کر لیتے ہیں نا صبح فجر میں تو بابے فوراً بولتے ہیں کیا ہو گیا، پھر ان کو یہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ، بات درست ہے، یعنی میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ ان حضرت صاحب کی، پیر صاحب کی اپنی عمر تقریباً کوئی 73 ایئرز 73 سال کی عمر تھی، اور فجر کی نماز میں حافظ صاحب کھڑے ہوتے تھے، ایک سپارہ فجر کی نماز میں پڑھا جاتا تھا، ایک سپارہ، اور وہ خود کھڑے ہو کر پہلی صف میں پیر صاحب، تو یہ تھے۔ تو اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تصوف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اسی سے انسان کا جو باطن جو ہے نا وہ اسی سے سنورتا ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، یہ ان کا سال ولادت تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 971 عیسوی میں یہ کابل میں پیدا ہوئے، نام ان کا، یہ ان کا لقب ہے، نام ان کا تھا رضی الدین محمد، یہ ان کا نام تھا۔ پھر بعد میں تصوف مدارج طے کیے، بعد میں یہ باقی باللہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کے والد جو تھے وہ تھے حضرت قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ چونکہ بیسکلی ان کا تعلق سمرقند سے تھا، جو ازبکستان میں جو ماوراء النہر، سینٹرل ایشیا کے جو علاقے ہیں، جو ابھی رشیا سے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو ریاستیں آزاد ہوئیں، ازبکستان، کرغیزستان، تاجکستان، آذربائیجان، آرمینیا، چچنیا، یہ سب آزاد ہوئے، انہی میں سے یہاں سمرقند سے ان کے والد، پھر ان کے والد جو ہے کابل میں آ کر آباد ہوئے۔ پہلے یہ سب ایک ہی تھا نا، خراسان، ایران، یہ سب بہت بڑی ریاستیں تھیں، دو ہی بڑی بڑی سپر پاورز تھیں اس وقت، ایک سلطنت فارس کہلاتا تھا اور ایک سلطنت روم۔ تو سلطنت فارس میں یہ سارا، اور کابل جو ہے اس حوالے سے بڑا معروف ہے، جو کابل کا علاقہ ہے، دیکھیں داتا صاحب کا تعلق بھی افغانستان سے ہے، ٹھیک ہے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایران کے رہنے والے، یہ سب ایک ہی ہے۔ حضور غوث الاعظم ایران کے رہنے والے، اب بغداد جا کر آباد ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرت قاضی عبدالسلام، اب قاضی ان کے نام کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ جو تھے افغانستان میں کابل میں جب آئے، وہاں جب شادی کی تو علم و فضل کے حوالے سے بڑے مضبوط تھے حضرت قاضی عبدالسلام، تو اس لیے پھر وہاں افغانستان میں کابل کے چیف جسٹس ہو گئے، اس لیے ان کو قاضی عبدالسلام کہتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی، یہ سب جی ماں باپ کی تربیتیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہم آپ لوگوں سے بڑے ادب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دیکھیے اپنے بچوں کو دینی تربیت ضرور دیں، پھر ہی آپ کے کچھ نہ کچھ رو پیٹ کے پھر کچھ نہ کچھ کام آئیں گے۔ اگر آپ نے دینی تربیت نہیں دی تو پھر کوئی توقع نہ رکھیں، چونکہ آپ نے ان کو اللہ رسول کا نہیں بنایا تو پھر وہ آپ کے بھی نہیں بن سکیں گے، یہ بات میری یاد رکھ لیں آپ۔ اب آپ سمجھے، تو اس لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ ان کو دینی تربیت سکھاتے رہے۔ تو ماں بھی ان کے، اب آپ دیکھیں یہ ماں باپ کی تربیت تھی، ماں باپ کی تربیت تھی چھٹپن میں، لڑکپن میں، اپنے بچپن میں، یعنی آپ کی کیفیت یہ تھی 8-9 سال میں آپ راتوں کو سجدے میں تہجد پڑھ کر گڑ گڑا کر اتنا روتے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز سے آپ کی ماں کی بھی آنکھ کھل جاتی تھی اور ماں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ کئی عرصہ ایسا سلسلہ چلتا رہا، تو ایک دن ماں نے پھر بعد میں ان کے رونے کے بعد ایک مصلح اپنے کمرے میں بچھا لیا اور خود سجدے میں گر کر رو کر دعا کرنے لگی، کہا کہ اے اللہ میرے اس بچے رضی الدین کو جو یہ مانگتا ہے نا تو اسے دے دے، ورنہ اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں تو ماں ہوں نا، میں تڑپتی ہوں جب یہ اس طرح بلک بلک کر روتا ہے۔ یعنی وہ کیا مانگتے تھے؟ وہ اللہ سے اللہ کا قرب مانگتے تھے، جو منزل اللہ سے مانگتے تھے 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا جن کا انسان تصور بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف ان کی سنسیریٹی اور ان کا اخلاص تھا۔ تصوف ایک اور چیز بڑی سکھاتی ہے، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ پیروں کو تو ہے اپنی کرامات کا سودا اور بندہ مومن ہے خود زندہ کرامات۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ بالعموم، اور ویسے بھی یہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے نا ان میں ذکر خفی ہوتا ہے، ان کے معاملات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اندر خانے۔ بلکہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فارسی کا یہ شعر کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے، کہا کہ یہ جو نقشبندی سلسلے کے جو قافلہ سالار ہوتے ہیں نا، ان کے جو کرتا دھرتا سربراہ ہوتے ہیں، جو پیران اعظام مشائخ و صوفیہ چکا سلسلے عالیہ، کہا کہ یہ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں اور مرید کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ تو ان کے یہاں تو ولی ویسے بھی اپنے کرامات کو چھپاتا ہے، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ذرا اس پر بہت زیادہ زور ہے، وہ ذکر خفی بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت خواجہ باقی باللہ بھی چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سلسلے سے وابستہ تھے، اور یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے حوالے سے بھی ایک بات میں آخر میں عرض کروں گا۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے کرامات کو آخر تک چھپایا، عاجزی اور انکساری تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور تصوف یہی سکھاتا ہے۔ تصوف کے اندر کبر نہیں ہوتا، یعنی تکبر نہیں ہوتا، بڑائی نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی۔ تصوف تو انسان کو عاجزی انکساری سکھاتا ہے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے منکسر المزاج کہ اپنے مریدوں سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق خود آپ کے جو شیخ تھے حضرت خواجگی محمد الامکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ باقی باللہ جب تم ہندوستان جاؤ گے تمہارے لیے ایک شہباز منتظر ہے،
ان کے پیر نے بھی کہا، ان کے شیخ نے، مرشد نے، خواجہ باقی باللہ، اور خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہو کر، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اس کے ہزاروں مرید ہیں، بھائی اس کے لاکھوں مرید ہیں، اس کے اتنے مرید ہیں، اتنے مرید ہیں، اتنے مرید ہیں، بھائی لاکھوں مرید ہیں، ہزاروں مرید ہیں، اب خلیفہ کون بنتا ہے؟ خلیفہ پیر کا بیٹا بنتا ہے، چاہے اس کو آئے نہ آئے، لیکن مسند سجادہ نشینی پر پیر کا بیٹا بیٹھ رہا ہے۔ بھائی تو لاکھوں مریدوں میں کوئی ایک بندہ بھی قابل نہیں تھا، جبکہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے دو بیٹے، وہ دونوں کے دونوں بیٹے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام ربانی کی تربیت میں دے دی ہے کہ بھائی ان کی تربیت کرو۔ اور حضرت خواجگی الام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شیخ ہیں، پیر ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے، جب آپ کو رخصت کرنے لگے سمرقند سے کہ بھی تم ہندوستان میں جاؤ، اب وہاں تمہارا شہباز تمہارے لیے منتظر ہے تو تم وہاں جاؤ، تو ایک کانٹریکٹ کیا حضرت خواجگی الام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ باقی باللہ سے، جو کہ مرید ہیں حضرت الام کنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہا کہ باقی باللہ جا تو رہے ہو، ذرا ایک معاہدہ کرو۔ ہائے 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 ہائے، پیر کہہ رہا ہے تو وہ مرید کتنا با کمال ہوگا، کہا کہ لکھ جاؤ، اگر قیامت کے دن جو ہے نا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا قرب دے دیا، باقی باللہ تمہیں قرب دے دیا، تو الام کنگی کو یاد رکھنا اور اس کی سفارش اور شفاعت تم نے کرنی ہے۔ یہ بتاؤ، یہ ہے تصور۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی، اس کا بچہ اوپر سے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، بڑی پریشان۔ تو اب ہوتا پیر، اب تو یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، اتفاق سے بیٹھا ہوا ہے، مطلب موسم ابرآلود ہے، پیر صاحب نے خطاب شروع کیا، بارش ہوئی، تو پیر صاحب اور سارے مرید جو ہے نا سبحان اللہ، حضرت کی کرامت ظاہر ہوگی، دیکھو بارش ہو گئی۔ اب بھائی اب یہ کڑکتی دھوپ ہے، ابھی تیز دھوپ ہو اور پیر صاحب خطاب شروع کرے اور اچانک سے بادل آ جائیں تو پھر بھی تھوڑا سا سمجھ میں آتی ہے۔ اب آلریڈی موسم ابرآلود ہے، بارش کا موسم ہے، اب اتفاق سے پیر صاحب تو وہ بچہ بیمار ہو گیا، دم کرنے کے بجائے دم کیا انہوں نے، لیکن ایک کتاب طب کی کتاب، میڈیکل کی ایک کتاب طب کی ایسے نکالی حضرت باقی باللہ نے، کہا کہ اچھا بس تم جا کے اس کے ساتھ یہ کر کے اس کو یہ والا پلا دینا تو یہ صحیح ہو جائے گا، اور ساتھ میں دم بھی کر دیا۔ اب اس عورت کی توجہ حضرت باقی باللہ کے دم کی طرف تو نہیں گئی نا، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی یہ کیا تھا، یہ سلسلے نقشبندیہ کے اندر جو اخفاء یعنی چھپانا، پیر چھپاتا نہیں ہے، یعنی چھاپتا نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا، بلکہ جو پیر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ چھپاتا ہے، چھپاتا نہیں ہے۔ تو آج کل چھپانے والے زیادہ ہو گئے، چھپانے والے کم ہو گئے، اسی لیے کام نہیں بنتے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ تصوف اس طرح انسان کو عاجزی، انکساری سکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو بخارا ہے نا، سمرقند بخارا، یہ بالکل سائبیریا کے بالکل قریب ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کراچی کا موسم بھی تو پھیلی ہے نا، کوئٹہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو کہتے ہیں یار کوئٹہ کی سرد ہواؤں نے کراچی کے موسم کو افیکٹ کیا، اثر انداز ہوا۔ تو سائبیریا میں تو اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا چمڑے کا لباس پہنتے ہیں، ہر چیز ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ سخت سردی میں سائبیریا کے پرندے بھی وہاں سے اڑ کر ان علاقوں کی طرف آتے ہیں جہاں موسم تھوڑا نارملائز ہوتا ہے، اتنی سخت سردی میں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت سردی میں ٹھٹرتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں آئے تو آپ کے گدے پر اور لحاف پر ایک بلی لیٹی ہوئی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ خواجہ باقی باللہ، یہ ہے تصوف حضرت، میرے بھائیو دوستو، یہ ہے تصوف۔
آپ نے دیکھا کہ بلی سو رہی ہے، اس سخت سردی میں خود ٹھٹھرتے ہوئے مصلے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے تاکہ بلی کی نیند خراب نہ ہو جائے، ساری رات اسی مصلے پر بیٹھے رہے۔ یہ ہیں اولیاء، یہ ہیں صوفیاء، یہ ہیں مشائخ۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اب کہاں؟ اب تو جناب جتنا بڑا پیر، جتنا بڑا مولوی، اس کی اتنی لاوش لائف، اس کے تو جناب اس کی تو عیاشیاں ہی ختم ہو کے نہیں دیتی۔ اور آج کل یہی ہوتا ہے، بعض ساتھی مخلص دوست مشورہ دیتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس دیکھو وہ گاڑی ہے، اس کے ساتھ 2-4 گارڈ ہیں، اور یوں ہے اور یوں ہے، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تصوف یہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی تاتاری نے کہا، وہ کہا کہ وہ مولوی صاحب یہ بتا تیری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم اچھی؟ تصوف پڑے ہوئے تھے۔ بایزید بستامی نے کہا کہ اگر مرنے کے بعد قبر میں میری بخشش ہو گئی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میری داڑھی کے بال اچھے، اور اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور اللہ نے میری گرفت کر لی اور میں جہنم کا حقدار ٹھہرا تو پھر تیرے کتے کے دم اچھی۔ یہ تصوف ہے، یہ عاجزی ہے میرے دوستو۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چونکہ علم 5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا، 8 سال میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور پھر ابتدائی تعلیم وہی کابل میں حضرت ملا صادق رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، ان سے حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ ماوراء النہر وہی سینٹرل ایشیا سمرقند کی طرف دوبارہ چلے گئے، پھر وہاں رہے، وہاں علوم حاصل کرنے کے بعد دیکھیے جب علم حاصل کیا نا، اس کے بعد تصوف سیکھنے کے لیے شیخ کامل کی تلاش کے لیے پھر وہ وہاں سے یہ لاہور آئے۔ لاہور بہت پرانا شہر ہے، لاہور آئے اور 1 سال لاہور میں رہے، اور چونکہ آپ کو حال سے یعنی قال سے زیادہ حال سے بڑا لگاؤ تھا ہر وقت، اسی لیے جب لاہور آئے تو مجذوبوں کی صحبت اختیار کی۔ آپ کو پتا یہ مجذوب جو ہوتے ہیں نا، جیسے اللہ ماشاءاللہ 2 نمبر پیر، تو ایسے ہی 2 نمبر مجذوب بھی مل جاتے ہیں، تو لیکن وہ 1 نمبر مجذوب تھے، تو مجذوبوں کے پیچھے جاتے تھے تو وہ دھتکار دیتے تھے، چلو بھاگو، چلو یہاں سے۔ اور کئی مجذوبوں نے باقاعدہ پتھر اٹھا کر حضرت باقی باللہ کو مارے، بھگائیں تاکہ جان چھڑائیں، لیکن خواجہ باقی باللہ تو صاحب حال تھے، وہ جانتے تھے۔ کئی عرصے وہ ایک کے ساتھ تو خاص مجذوب کے ساتھ تعلق رہے، بالآخر 9-10 مہینے دیکھنے کے بعد اس مجذوب بزرگ نے کہا کہ باقی باللہ تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ، تم تو سالک ہو، ہمارے پاس کہاں پہ تم لگے ہوئے ہو، جاؤ، تمہیں دوبارہ بخارا کی طرف جانا پڑے گا، یہ انہوں نے کہا۔ پھر وہ وہاں سے لاہور سے کشمیر کی طرف چلے گئے، وہاں حضرت والی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ، کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا حصہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اب ہمارے یہاں تو اگر کوئی پیر خانے میں ایک دفعہ آ گیا تو جس طرح جبھا ڈالتے ہیں نا، جس طرح سرجانی کے پلاٹ پر قبضہ مافیا قبضہ کر لیتی ہے، تو اس طرح پیر جو ہے وہ تو مرید پر قبضہ کر لیتے ہیں، باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس مت جانا، اس کے پاس مت جانا، اس کے پاس مت جانا، یکدر گیر محکم گیر، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے۔ جبکہ پہلے صوفیہ خود کہتے تھے، حضرت نظام پاک نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے۔ یہ خود ان دونوں کو کہتے تھے کہ بو علی شاہ قلندر کی صحبت میں بھی جایا کرو، ان سے بھی فیض حاصل کیا کرو۔ اب آپ بتائیں، آج تو کہتے ہیں خبردار دوسرے کی کتاب بھی مت پڑھنا، اس کی صحبت میں بھی مت جانا، لیکن وہاں دیکھیں کس طرح۔ تو حضرت شیخ والی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، اپنے صحبت میں رکھ کے پھر یہ جب دوبارہ سمرقند گئے تو پھر حضرت خواجہ الامکنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مرید ہوئے۔ اب یہ جو علم ہے نا، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ علم جو ہے تصوف کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ امام مالک کا قول ہے
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو چار مسالک ہیں نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس میں سے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ من یتفقہ، یہ جو علم حاصل کرتے ہیں نا، درس نظامیہ پڑھ لیا 9 سال 10 سال، جناب اب تو اتوار پڑھ کر بھی لوگ مفتی بن رہے ہیں، چلو بھی مفتی بن جاؤ، لیکن کچھ تصوف بھی سیکھو بھائی، تصوف، اخلاقیات، عجز، انکساری۔ اب یہاں تو اللہ ماشاءاللہ جیسے ہی نام کے ساتھ مفتی لگ گیا تو وہ تو نہیں سنبھالا جاتا، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن 4 مسئلے کیا آ گئے تو اس نے دوسروں کو دائرہ اسلام سے نکالنا شروع کر دیا اور ٹھیکیدار بن گیا دین کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ من یتفقہ ولم یتصوف، جس نے علوم دینیہ حاصل کر لیا لیکن تصوف نہیں سیکھی، کسی شیخ کے ساتھ بیعت نہیں کی، کسی شیخ کو اپنا مرشد، اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں بنایا، تصوف نہیں سیکھا، فقط تفسقہ، کہا کہ وہ فاسق ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ پھر ورنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو 8 سال کے اندر حافظ قرآن ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے تمام علوم متداولہ حاصل کر لیے، تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ شیخ کی تلاش میں مارے پھرتے رہے۔ حضرت داتا صاحب کو دیکھ لیں، حضور غوث الاعظم کو دیکھ لیں، خواجہ خواجگاں کو دیکھ لیں، یہ سب مشائخ کی تلاش میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی حسنی حسینی سید اور علوم حاصل کرنے کے بعد مارے پھرے، پھر کہیں جا کر حضرت خواجہ عثمان سے رابطہ ہوا، ان سے بیعت کی، 22 سال 22 ایئرز فقط تصوف سیکھنے کے لیے حضرت خواجہ عثمان کی صحبت میں گزارے۔ جناب اخلاقیات، تصوف یہ صحبتوں سے ملتا ہے، چونکہ یہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے اقبال کے لیے کہا کہ پیروں کو تو اپنے کرامات کا سودا، بس یا اقبال ہی نے کہا کہ مقصود تھا مریدوں کی تعداد بڑھانی، بس تعداد بڑھاتے چلے جاؤ، آنا جانا کچھ بھی نہیں، بھائی سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اور یہاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اگر کوئی خود چل کر بھی آتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی میں کہاں، میں تو بڑا عاجز سا آدمی ہوں، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا سلسلہ عالیہ اشرفیہ شاہ سمنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ٹوٹل 53 مرید تھے، ٹوٹل 53 مرید، اور جب کوئی اور 54واں آتا تو کہتے بھائی پہلے انہیں کو سنبھال لوں۔ اب تو جی مرید بھی گاتا پھرتا ہے کہ میرے شیخ کے اتنے مرید ہیں، میرے شیخ کے اتنے مرید ہیں، اور پیر صاحب تو ہے اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا کہ چادر پھیلا کر جناب تم آ گئے ہو تو چلو بھائی مرید ہو جاؤ۔ اور بھائی ان مریدوں کی اخلاقی تربیت بھی تو کرنی ہے۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک معتقد تھا، مرید نہیں ہوا تھا، معتقد تھا، اس کی اخلاقیات کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن ان کی صحبت میں آتا جاتا تھا۔ وہ کسی چوری کے الزام میں گرفتار ہو گیا، سارا محلہ جانتا تھا کہ یہ بدکردار آدمی ہے، کوتوال شہر نے اس کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ اس کی سفارش کے لیے خود چلے گئے کوتوال شہر کے پاس۔ کوتوال شہر حیران ہو گیا، کہا حضور سارا محلہ جانتا ہے تو آپ اس کی سفارش کے لیے آ گئے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ، یہ ہوتی ہے زبان کی تاثیر، جو اللہ کا ہوتا ہے، جو خالص ہوتا ہے، اس کا مقصود لوگوں کو صرف اپنے آپ کے قریب نہیں کرنا ہوتا تھا، پہلے مشائخ اور صوفیاء کا کام فقط اللہ اور اس کے رسول تک پہنچانا ہوتا تھا، اب یہ اپنے در تک پہنچاتے ہیں تاکہ یہ یہاں سے ادھر ادھر نہ ہو جائے کہ نذرانوں کی کمی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ بھئی اس کا قصور نہیں ہے، آتا تو میرے پاس ہے نا، تو یہ میری کمزوری ہے، میری خطا ہے، میری تربیت کی کمی ہے کہ میری صحبت میں بیٹھ کر بھی یہ سدھر نہیں سکا، تو اسے معاف کر دو۔ اس جملے نے کوتوال شہر پر اتنا اثر کیا کہ اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے چھوڑا تو اگلا اثر اس پر ہوا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا شہر کا ولی
اس کو میری وجہ سے کوتوال شہر کے پاس آنا پڑا اور شرمندگی کا سامنا پڑا، اس نے اسی وقت آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور توبہ کی اور کہا کہ آج سے میں آپ کے پیچھے پیچھے رائے حق پر اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے والا بن جاؤں گا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ تصوف ہے۔ اب بات تو جو مجھے کرنی تھی، جو سلسلہ صدیقیہ کا فیض جو ہے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہے، تو وہ انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کریں گے کہ کس طرح سلسلہ صدیقیہ کا فیض اس میں آیا ہے اور خواجہ باقی باللہ کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم اور تصوف دونوں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔